رقیہ کی تیمارداری کرو، وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، میرے نبی نے واپس کیا، لیکن جنگ بدر کے شریک صحابہ میں ان کا نام لکھوایا، دونوں کا۔ جب ہم بدری صحابہ کی فہرست کھولتے ہیں تو اس میں اسامہ اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کا نام ذکر ہے، اور مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی رکھا آپ نے۔ اتنے بڑے تقاضے کو آپ نے بیوی کی بیماری کی وجہ سے پیچھے کر دیا اور ان دونوں کو واپس بھیجا، اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ دفن ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کی قبر پہ جا کر دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، دین میں بھی اعتدال ہو، دنیا میں بھی اعتدال ہو۔ یہ رہبانیت تو نصارہ عیسائیوں میں تھی کہ شادی نہیں کرنی، نہانا نہیں، بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں صاف کرنے، پہلے، اب نہیں، پہلے جو قدیم عیسائی مذہب تھا۔ تو طبیعت میں اتنی شدت، غیر فطری زندگی، پھر وہ دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، تو اس سے میرے نبی نے روکا۔ بعد میں ایک ٹرینڈ چل گیا کثرت عبادت کا، لیکن وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے وہ 25 سال جنگل میں پھرتے رہے۔ بھلا یہ بھی کوئی دین ہے جو پیش کیا جائے؟ ہمارا دین تو پوری دنیا کو پیش کرنے کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام ہی ایک مذہب ہے جو باقی ہے اپنی صحیح معنی میں، تو ہمیں پیش کرنا ہے لوگوں کو۔ یہ تو ہم اپنوں کو پیش نہیں کر سکتے کہ 25 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے۔ یہ تو رہبانیت سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے، لیکن یہ ان کی بزرگی کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے بالوں کو رسے سے باندھ لیتے تھے، رسہ اوپر چھت میں لٹکا ہوتا تھا، تو جب نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند کا جھٹکا آتا تو وہ ایسے ہوتے تو وہ بالوں کو زبردستی جھٹکا پڑتا، جس سے وہ ان کی آنکھ کھل جاتی اور پھر نفلوں میں شروع ہو جاتے۔ یہ تو میرے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی عبادت میں لگے جب تک وہ بشاشت ہے اور اس کو نیند نہیں، جب نیند کا سمجھے غلبہ ہو رہا ہے نفل چھوڑ کے جا کے سو جائے۔ تو بعد میں یہ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ سارا سال روزے رکھنا، اور کبھی ایسا کہ ساری رات جاگنا، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جسے ہم پیش کر سکیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا، تو ان کے بیٹے بتانے لگے کہ ہمارے والد صاحب صبح 3 بجے اٹھ کے نیچے اپنے کمرے میں آ جاتے تھے جہاں مریدین آتے تھے، اور باقی جو ان کے اپنے علمی کام ہوتے تھے، اور رات 11 بجے واپس جاتے تھے۔ ساری زندگی یہ معمول رہا۔ یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جس کو ہم بطور ایک نمونہ پیش کریں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ لوگوں کے لیے، ایک بیوی بچوں کے لیے، ایک اپنی ذات کے کاموں کے لیے۔ آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، 9 بیویاں تھیں، آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اور ایک حصہ آپ نے رکھا ہوا تھا اللہ کے لیے۔ تو آپ سے زیادہ مشکل لائف کسی کی نہیں، آپ سے زیادہ بڑا ذمہ دار کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ نے زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ تو اگر ہم دنیا میں لگتے ہیں تو حلال حرام بھول جاتے ہیں، جھوٹ سچ بھول جاتے ہیں، دھوکہ دیانت کو بھول جاتے ہیں، اور دین میں لگتے ہیں تو بچے بیوی بھول جاتے ہیں، اپنے کام کاروبار بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اصحاب صفہ وہ تھے جن کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن 10 مبشرہ میں سے ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں، خلفاء میں ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں۔ اور اصحاب صفہ کوئی دینی تقاضوں کے لیے فارغ نہیں بیٹھے تھے، اصحاب صفہ کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ جب صدیقی دور میں ٹھکانے مل گئے تو اصحاب صفہ بھی ختم ہو گئے۔ تو بھائیو، میری گزارش ہے آپ سب کی خدمت میں کہ اعتدال کی زندگی گزارو، اللہ کے واسطے اعتدال کی زندگی گزارو۔ ایک صحابی آئے
بڑے مالدار تھے، کپڑے ان کے پرانے بھی تھے اور بڑے گھٹیا قسم کے تھے اور میلے بھی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا ہوا، غریب ہو گئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ نے جو تجھے دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر اس کا اثر دیکھے، اٹھو جا کے کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ آپ نے ان کو واپس بھیجا، ان کے کپڑے تبدیل کروائے۔ تو یہ کہ کسی کو اللہ رزق دیتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اپنا کاروبار دیکھتا ہے، اس کو دنیا داری نہیں کہتے۔ دنیا داری تو جھوٹ اور فراڈ اور حرام اور رشوت، جتنے غلط راستوں سے جو جانا ہے کاروباری زندگی میں، یہ دنیا داری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں اتنا سونا چھوڑا کہ بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے وراثت کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں اور 1000 اونٹ، یہ مال مویشی ان کے پاس تھے، اور زمینیں الگ تھیں، لیکن وہ 10 بڑے صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں۔ تو بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اعتدال والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔